بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5 ہے استمداد، یعنی اس علم کے اندر کن کن چیزوں سے مدد لی گئی ہے اور اس علم کا ماخذ کیا ہے۔ اس علم کا ماخذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال ہیں۔ نمبر 6 حکم الشارع، یعنی اس علم کو حاصل کرنا شرعی اعتبار سے کیا درجہ رکھتا ہے۔ تمام علوم شرعیہ کا ایک ہی حکم ہے، یعنی ہر علاقے میں اس کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ نمبر 7 فضل، فضیلت 2 قسم کی ہوتی ہے، نمبر 1 نقلی، نمبر 2 عقلی۔ نقلی فضیلت تو پہلے گزر چکی ہے، اور فضیلت عقلی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ سید الاولین والآخرین کا کلام ہے۔ آپ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، لہذا آپ کا کلام بھی سب سے افضل ہوگا۔ لہذا حاصل نکلا کہ علم حدیث افضل العلوم ہے۔ امام سیوطی کے کلام سے جو تدریب الراوی کے اندر ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضل العلوم ہے، مگر امام سیوطی نے الاتقان میں تفسیر کو افضل العلوم کہا ہے، مگر صحیح وہ ہے جو تدریب الراوی کے اندر ہے۔ جمہور اسی کے قائل ہیں، اس وجہ سے کہ علم کی فضیلت 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 غرض، نمبر 3 احتیاج۔ علم روایت حدیث کا موضوع بتلایا ذات النبی من حیث انہ رسول، غرض بھی سب سے عمدہ ہے اور اس کی احتیاج بھی سب سے زیادہ ہے، بلکہ تفسیر میں خود حدیث کی احتیاج ہے۔ نمبر 8 نسبت، یعنی اس کی جنس کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض علوم شرعی ہوتے ہیں اور بعض غیر شرعی ہوتے ہیں، بعض نقلی ہوتے ہیں اور بعض عقلی ہوتے ہیں، بعض اصلی ہوتے ہیں اور بعض فرعی ہوتے ہیں۔ اس کی نسبت نکلتی ہے علم حدیث شرعی، نقلی اور اصلی ہے۔ نمبر 9 واضح، اس فن کا مدون کون ہے اور تدوین کسے کہا جاتا ہے۔ تدوین حدیث کا مطلب ہے احادیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث کی تدوین نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کے زمانے میں بھی احادیث کو مدون نہیں کیا گیا۔ یہاں پر بھی 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 کتابت حدیث، نمبر 2 تدوین حدیث۔ کتابت حدیث کا ثبوت تو دور صحابہ میں ملتا ہے، مگر تدوین نہیں تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے قرآن کو مدون کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن کو جمع کرایا، تو حدیث کو کیوں مدون نہیں کیا؟ اس کی کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 حضرات صحابہ کرام نے جمع قرآن کا فریضہ انجام دیا تھا، تو انہوں نے احادیث کو جمع کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ اگر احادیث کو قرآن کی طرح صحیفوں میں جمع کیا جاتا تو اس کا اندیشہ تھا کہ کم عقل لوگ احادیث کے صحیفوں کو قرآن کا درجہ دینے لگے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن اور احادیث کے خلط ہونے کا احتمال تھا، اس وجہ سے احادیث کو مدون نہیں کیا گیا۔ دوسری وجہ، حضرات صحابہ کرام کو آپ کی ایک ایک ادا سے عشق تھا۔ حضرات صحابہ نے آپ سے احادیث کو اسی طرح یاد کیا تھا کہ آپ بیان فرماتے تھے، اور حضرات صحابہ انہیں حفظ یاد رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے بھی یہی طریقہ پسند کیا کہ وہ بھی حدیثوں کو حفظ یاد کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، کان نبینا یحدث فنحفظ فاحفظوا کما کننا نحفظ، ہمارے نبی ہم سے بیان کرتے تھے تو ہم یاد کر لیا کرتے تھے، تم بھی ہماری طرح یاد کیا کرو۔ نمبر 3 تیسری وجہ، ان حضرات کے حافظے بہت قوی تھے، انہیں کتابت کی اور احادیث کو مدون کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ پھر دور صحابہ کا جب آخر ہوا تو اس بات کا خطرہ ہوا کہ صحابہ و تابعین کے سینوں میں جو احادیث ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اس اندیشے کو سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے کے حفاظ حدیث کو لکھا کہ وہ احادیث کو جمع کریں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 62 یا 63 ہجری میں ہے۔
99 ہجری میں آپ خلیفہ بنائے گئے اور 2 سال بعد سن 101 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ ابو نعیم اصفہانی نے تاریخ اصفہان میں نقل کیا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز نے مختلف ممالک کی طرف خطوط لکھے اور جمع حدیث کا حکم دیا۔ کتب عمر بن عبد العزیز الى الآفاق انظروا الى حدیث رسول اللہ فاجمعوه۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ابو بکر ابن حزم کی طرف بھی خط لکھا، یہ آپ کی طرف سے مدینہ کے امیر تھے۔ بخاری میں ہے کہ کتب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر ابن حزم انظر ما کان من حدیث النبی ما کتبه لی فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کہ عمر ابن عبد العزیز نے ابو بکر ابن حزم کی طرف خط لکھا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہو اس کو لکھ لو، کیونکہ مجھ کو ڈر ہے علم کے ختم ہو جانے کا اور علماء کے چلے جانے کا۔ ابو بکر محمد بن عمر ابن حزم الانصاری ان کا پورا نام ہے۔ ان کی وفات سن 120 ہجری میں ہوئی۔ جمع حدیث کے بارے میں جن حضرات کا تذکرہ آتا ہے ان میں یہ 2 نام نمایاں ہیں، ایک ابن شہاب زہری، دوسرے ابو بکر ابن حزم۔ امام زہری کا پورا نام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری ہے۔ آپ کی وفات سن 125 ہجری میں ہوئی۔ ابو بکر ابن حزم اور امام زہری دونوں ہم عصر ہیں، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ جمع حدیث کا فریضہ سب سے پہلے کس نے انجام دیا اور کون سب سے پہلا مدون ہے۔ امام سیوطی، ابن حجر، امام مالک فرماتے ہیں کہ زہری اور امام بخاری ابو بکر ابن حزم کو مدون اول کہتے ہیں۔ امام زہری کا قول ملتا ہے کہ ہمیں عمر نے حدیث لکھنے کا حکم دیا تو ہم نے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے۔ عامل ہونے کے اعتبار سے عمر ابن عبد العزیز کو بھی حدیث کا مدون کہا جاتا ہے۔ تدوین حدیث کا یہ پہلا دور ہے جسے تدوین علی الاطلاق کہا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لامع الدراری کے مقدمے میں ابن حجر کے حوالے سے تدوین حدیث کے 4 دور نقل فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے تدوین علی الاطلاق، یعنی احادیث کو مضامین کی رعایت کے بغیر کتابی شکل میں جمع کر دینا۔ یہ کام عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے پہلی صدی ہجری کے اخیر میں ہوا۔ دوسرا دور تدوین حدیث علی الابواب کا ہے، یعنی احادیث میں سے ایک قسم کے مضامین کی احادیث کو الگ الگ باب میں جمع کر دیا جائے۔ مثلا طہارت سے متعلق تمام احادیث کو کتاب الطہارت میں لکھا جائے۔ یہ کام چند ہم عصر علماء نے کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں، ابن جریج نے مکہ مکرمہ میں، معمر ابن راشد الیمنی نے، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک وغیرہ نے۔ تیسرا دور ہے تدوین علی المسانید۔ مسانید مسند کی جمع ہے۔ مسند کتب حدیث کی انواع میں سے ایک نوع کا نام ہے۔ حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں احادیث کو علی ترتیب اسماء الصحابہ جمع کیا جائے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے جتنی احادیث ہوں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، چاہے الگ الگ مضمون کی ہوں یا ایک مضمون کی ہوں۔ یہ کام سب سے پہلے عبید اللہ بن موسیٰ العتبی اور نعیم ابن حماد الخزاعی نے انجام دیا۔ اس کے بعد بہت سی مسندات آئیں جیسے مسند بزار، مسند ابو داود وغیرہ۔ چوتھا دور ہے تدوین علی الصحاح۔ اب تک جو احادیث کو جمع کیا تھا ان میں احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کا امتیاز نہیں تھا۔ یہ ایسی صورت میں اگر کوئی صحیح احادیث سے استدلال کرنا چاہے تو مشکل تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ صحیح احادیث کو الگ جمع کیا جائے۔ چنانچہ امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں اس کا تذکرہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے عزم کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا، چنانچہ انہوں نے بخاری الجامع الصحیح میں بہت سی صحیح احادیث کو جمع کیا۔ اسی طرح امام مسلم نے مسلم میں بہت سی صحیح احادیث کو جمع کیا۔ ان کے بعد بہت سے محدثین نے صحیح احادیث کو جمع کیا۔